سب سے پہلی بات جو آج کی اس نشست میں ہوگی وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مدت صحبت ہے، جو عرصہ ہے، وہ کتنا ہے، اس کی کتنی مدت ہے. سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے. خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی مدت صحبت کو بتاتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس میں ایک کتاب ہے کتاب المناقب. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، اور اس باب کے تحت تقریباً 30 سے زائد احادیث لائے ہیں. صحیح بخاری کا سب سے مطول باب ہے یہ. اتنی کثرت سے احادیث کسی اور باب کے تحت نہیں لائے امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک حدیث وہ بھی لائے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک خاص موضوع سے متعلق ہے. لیکن اس میں بات کیا ہے، ایک تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ مخضرم ہیں، وہ قیس ابن ابی حازم ابو عبداللہ الکوفی، یمنی ہیں وہ، لیکن کوفہ میں جا کر کے زندگی گزارے، علماء کوفہ میں شمار ہوئے، اور جو ہے کبار تابعین میں سے مخضرم ہیں. قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ بھی اسی خانوادے سے اور اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جہاں کے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ گئے تو وہاں قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ کی ملاقات ان سے ہوئی. قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث بھی دریافت کرنے لگے ان سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مناسبت سے کہا، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں 3 سال رہا. یہ قابل غور بات ہے، 3 سال کی مدت کہی آپ نے، اور یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے اور مکرر ہے. لیکن غور طلب بات کیا ہے کہ مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق مدت صحبت 4 سال کا ذکر ملتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں اپنی سند سے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے یونس ابن محمد المؤدب، علماء بغداد میں سے ہیں، 207 ہجری سنہ وفات ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک اور استاذ ہیں جن کا نام ہے عفان ابن مسلم الصفار، علماء بصرہ میں سے ہیں، 219 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان دونوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں واسط کی معروف علمی شخصیت جو کنیت سے مشہور ہیں ابو عوانہ الوضاح ابن عبداللہ الیشکری رحمہ اللہ، 175 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. یہ سب معروف جید علماء ہیں، ثقات ہیں، سب شیخین کی رجال میں سے ہیں. تو یہ جو کن کا میں نام لے رہا تھا، یہ جو ابو عوانہ رحمہ اللہ ہیں، ابو عوانہ رحمہ اللہ جن سے روایت کرتے ہیں ان کا نام ہے داؤد ابن عبداللہ العودی. یہ سنن کے روات میں سے ہیں، یہ سنن کے روات میں سے ہیں، شیخین کے روات میں سے نہیں ہیں، لیکن ثقہ راوی ہیں. البتہ یہ جن سے روایت کرتے ہیں ان کا نام ہے، اور یہاں ضرورت ہے ان کو سمجھنے کی، وہ ہے حمید ابن عبد الرحمن الحميري. حمید ابن عبد الرحمن الحميري علماء بصرہ میں سے ہیں. حمید ابن عبد الرحمن الحميري اوساط تابعین میں سے ہیں، یہ کتب ستہ کی روات میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں. حمید ابن عبد الرحمن الحميري رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی بات پہ غور کیجیے آپ. یہ کہتے ہیں کہ لقیت رجلا وقد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین، میں ایک شخص سے ملاقات کیا اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 4 سال تھے. اب سمجھاتے کیسے ہیں یہ دیکھو، کما صاحبہ ابو ہریرہ 4 سنین، جس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی صحبت میں 4 سال تھے نا، ویسے ہی ایک اور صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی اللہ کے رسول کی صحبت میں 4 سال تھے، جس طرح ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی صحبت میں 4 سال تھے. تو گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، کس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ 4 سال صحبت. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ذات سے متعلق بتا رہے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین. اب 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں. اب قابل غور بات کیا ہے، امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام نبلاء میں جو دراسہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا، میں نے اس سے پہلے والی محاذات میں بھی کہا کہ ایک طالب علم کو ضرور پڑھنا چاہیے. امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے حمید ابن عبد الرحمن الحميري کا جو قول ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحْ،
درست تو یہی ہے، قرین صحت یہی ہے. کیوں؟ کہا کہ وَمِن فُتُوحِ خیبر إِلَى الْوَفَاةِ 4 أعوام ولیال. کہا کہ خیبر کی جب فتح ہوئی، وہاں سے لے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات تک 4 سال کی مدت ہے. کتنے سال کی مدت؟ 4 سال کی مدت ہے، اور کچھ زائد دن ہے. 4 سال کی مدت ہے. تو حمید بن عبد الرحمن الحمیری جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ درست ہے بنسبت اس روایت میں جس روایت میں ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 سال صحبت اختیار کی اللہ کے رسول کی. اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حمید بن عبد الرحمن الحمیری گواہی دے رہے ہیں کہ خبر دے رہے ہیں کہ 4 سال کی، اور ابو ہریرہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی. تو کس کی بات زیادہ صحیح ہوگی؟ ان کی بات کیسے زیادہ صحیح ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی زیادہ صحیح ہے، جو حمید بن عبد الرحمن الحمیری نے کہا انہی کی بات زیادہ صحیح ہے. کیسے صحیح ہے ان کی بات؟ اب دیکھو، میں نے کہا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو قول ہے وہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، بلکہ مسند احمد میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کا دراسہ کرتے ہوئے کہا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ 3 سنین، یہ جو فتح الباری ہے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری دار طیبہ کا ایک اچھا نسخہ ہے فتح الباری کا. 3 سنین اس کو رکھ کر کے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کذا وقع، یعنی حدیث میں تو یہی لفظ ہے لیکن وفیہ شیء، قابل غور بات ہے. یہ درست بات نہیں ہے کہ 3 سنین والی بات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا 2 اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تعارف کروایا ہے، 2 اعتبار سے سمجھایا ہے. ایک یہ کہ خیبر واقع ہوئی کب؟ خیبر سے متعلق ایک قول یہ ملتا ہے کہ 7 ہجری محرم کا مہینہ یا 7 ہجری صفر کا مہینہ، صفر اور ربیع الاول، یہی مؤکد ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. البتہ کچھ سیرت نگار جیسے امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب جمادی الاولیٰ کا مہینہ، لیکن صفر کا مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ یہی جو ہے زیادہ صحیح ہے. اب غور طلب بات کیا ہے وہ غور کیجیے آپ. یہ جو 7 ہجری ہے مکمل پورا 1 سال، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی وقت اسلام قبول کیے اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیبر میں شریک بھی تھے، اور صفر کا مہینہ ہے، گویا کہ سال کا آغاز ہے. ابھی تو ربیع الاول چل رہا ہے نا، صفر کا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہے. 7 ہجری مکمل، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل اور 11 ہجری کے ابتدائی چند مہینے. تو ایسی صورت میں آپ علیہ السلام کی یہ صحبت میں 4 سال تھے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا 3 سال کہنا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی بڑے اچھے انداز میں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے الفاظ پہلے میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خیبر چونکہ صفر کے مہینے میں واقع ہوئی ہے، ایسے میں 4 سال ہی بنتے ہیں. فتکون المدۃ 4 سنین و زیادہ، 4 سال اور کچھ زیادہ عرصہ. حمید ابن عبد الرحمن الحمیری کا قول بھی نقل کیا ہے مسند احمد کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے. اس کو ذکر کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں فَكَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ اعْتَبَرَهُ الْمُدَّةَ الَّتِي لَازَمَ فِيهَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُلَازَمَةَ الشَّدِيدَةَ وَذَلِكَ بَعْدَ قُدُومِهِمْ مِنْ خیبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 3 سال کے بعد جو کہی کس مناسبت سے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں تھے 4 سال، لیکن جس ملازمت میں شدت اور زور تھا نا، جس میں مکمل، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں ان کو 4 سال سے جانتا ہوں لیکن 3 سال سے میری ان کی دوستی ہے، جیسے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا، تو گویا کہ وہی بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اللہ کے رسول کی صحبت میں آنا، بحیثیت مسلمان بن کر کے آپ کی صحبت میں آنا، وہ تو 4 سال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو علم کے حصول میں جو حرص اور جو شدت تھی، جو زور تھا، جو مواظبت تھی، جو زبردست لگاؤ تھا، جدا ہونے کا نام نہیں تھا، اس اعتبار سے 3 سالہ مدت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بار یہ بھی کہی انہوں نے، او لم يعتبر الاوقات التي وقع فيها سفر النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غزوه وحجه لان ملازمته له فيها لم تكن كملازمته له في المدینہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 4 سال ہی صحبت اختیار کی، لیکن 3 سال کہا. کیوں؟ آپ علیہ السلام کے جو حج کا جو سال تھا جس میں آپ آئے گئے، عمرے بھی کیے آپ نے، 4 عمرے کیے آپ نے،
عمرۃ القضاء کے سمیت. تو آپ علیہ السلام کی عمروں جو عمرے آپ نے کی ہیں، جو حج آپ نے کیا ہے، جو غزوات آپ نے کی ہیں، حنین ہے اور اسی طرح سے تبوک ہے اور فتح مکہ ہے، فتح مکہ سے ہی جڑا حنین ہے، تو ان سارے ایام کو نکال کر کے آپ نے جو مدینے میں آپ کی صحبت اختیار کی بحیثیت ایک طالب علم کی، اس کو آپ نے شمار کیا، اسے آپ نے ذکر کیا. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے توجیہ کی ہے. ایک اور توجیہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی، جو بقیہ باتیں سب آ ہی گئی ہیں. کہا کہ او المدت المذکورہ بقید الصفۃ التي ذکرها من الحرص وما عداها لم يكن وقع لها فيها الحرص المذکور او وقع له لكن كان حرصه فيها اقوى والله اعلم. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں تو 4 سال تھے، لیکن جو آپ نے آپ کے حق میں دعا کی اور آپ کے حق میں دعا قبول ہوئی اور کثرت سے آپ سے علم حاصل کرتے رہے، آپ سے سنتے رہے، حرص والی جو بات تھی، جو بہت زور تھا اس میں، وہ مدت اگر نکالیں گے تو 3 سال. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے، وہ 4 سالہ صحبت ہے. کتنا؟ 4 سالہ مدت ہے. 4 سالہ مدت کیا کم مدت ہے؟ بتائیے آپ ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، یا مدارس میں نہ پڑھنے والے بھی جو عام نوجوان ہیں، آپ ان کو دیکھیے جو مکمل دلچسپی اور مکمل لگاؤ کے ساتھ علماء کے دروس میں بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، محاضرہ سنتے ہیں. 4 سالہ مدت میں اگر وہ مکمل لگے رہے تو وہ خود کتنے قابل بن جاتے ہیں، وہ خود کتنے لائق بن جاتے ہیں. 4 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں. ایک طالب علم صف الرابع سے فضیلت سال آخر تک، جو مدارس کی بات کروں کیونکہ ہمارے مشاہدین بھی تقریباً جو طلبہ ہی ہیں، بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. 4 سالہ مدت میں ہمیں کہیں جانا نہیں رہتا ہے، بہت کم کبھی گھروں کو جانا رہتا ہے. صبح سے شام تک پڑھنا اور پڑھنا ہی پڑھنا. ایسے میں جو علم جو ان کے اندر راسخ ہوتے رہتا ہے، ایک طالب علم کے اندر کتنا نکھار آتا ہے. 4 سالہ مدت کوئی چھوٹی مدت نہیں، کوئی معمولی مدت نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی عمر لگ بھگ جو ہے 26 سے 30 سال کی تھی جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور 4 سالہ مدت جس میں وہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، اللہ کے رسول کے قریب ہیں اور خالص علم کے لیے لگے ہوئے ہیں، صرف پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، ان کے حفظ و اتقان کے لیے، ان کے حافظے کے لیے، اور آپ علیہ السلام کی صحبت میں مکمل لگے ہوئے ہیں. ایسے میں آپ کو کتنا علم حاصل ہوا ہوگا، سبحان اللہ. اور صرف اللہ کے رسول سے نہیں، آگے کچھ اور تفصیلات بھی ہیں کیسے علم آپ کے پاس زیادہ آیا، وہ آنے والے نشست میں رکھوں گا کیونکہ اسے ایک خاص نقطے کی شکل میں پیش کرنا پڑے گا مجھے. تو یہ 4 سالہ مدت کچھ کم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دیانت داری دیکھیں. آپ نے 3 سنین کہا. حق یہ تھا کہ آپ 4 سالہ مدت کہیں، لیکن آپ نے 3 سالہ مدت کہی، آپ نے بہت ہی دیانت داری کے ساتھ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اخلاص اور آپ کی دیانت داری اور آپ کی امانت داری ہے. ورنہ 4 سالہ صحبت تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 4 سالہ مدت پر لوگوں کو اعتراض ہے، ابو ہریرہ تو 3 سالہ مدت بتا رہے ہیں. ان کی دیانت داری دیکھیں ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، کتنی صفائی سے اس بات کو کہہ رہے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے پوری دنیا کو ایک چیلنج بھی کر رہے ہیں وہ، کہ آپ کو 4 سالہ مدت پر اعتراض ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ مجھے تو لگتا ہے کہ 3 سالہ مدت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اور یہ عطا فرمایا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مدت تھی صحبت کی، جس کی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو گویا کہ آپ کی جو مدت صحبت ہے وہ 4 سالہ دور